फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशवा रशीद और आप देख रहे हैं LOS लाइब्रेरी ऑफ स्टोरी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है शहजादों का ख्वाब। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। वो तीनों भाई शहजादे थे जो सफ़र में थे। बड़े भाई ने कहा, भाइयों, मैंने ख्वाब देखा है। अपने बड़े भाई की बात सुनकर वो दोनों चौंक पड़े। ख्वाब? कैसा ख्वाब? ख्वाब में मुझे दूध का प्याला और रोटी मिली है। उसे खाने पीने से मेरा पेट भर गया है। अब मंझला भाई बोला, ख्वाब तो मैंने भी देखा है। तुमने क्या देखा है? दोनों भाइयों के पूछने पर उसने बताया, अल्लाह ताला ने मुझे मछली और रोटी खाने को दी है। मैंने बहुत सैर होकर खाया। अब दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई की तरफ देखा। वो खामोश रहा। ये देखकर बड़ा भाई बोला, अरे भाई, क्या तुमने कोई ख्वाब नहीं देखा? ख्वाब तो मैंने भी देखा है। फिर बताते हैं क्यों नहीं? बड़े भाई ने कहा, इस बात को रहने दें। छोटे भाई ने जवाब दिया, क्यों रहने दें? मंझले भाई ने कहा, जो ख्वाब मैंने देखा है अगर बता दिया तो आप दोनों मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। अजीब बात है, हम क्यों नाराज़ होने लगे? ठीक है, फिर सुनो। मैंने ख्वाब में देखा है अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। कैसी मेहरबानी? मैं बादशाह बन गया हूँ और मेरी 2 मलकाएँ हैं। ये सुनते ही दोनों भाई उसका मजाक बनाकर बुरा भला कहने लगे। मैंने पहले ही कहा था आप दोनों को बुरा लगेगा। अगर तुम इतने खुशनसीब होते तो हम अपने वालिद की बादशाहत से ये महरूम ना होते। उसे बहुत दुख हुआ। वो बैठकर रोने लगा। इसीलिए तो वो अपना ख्वाब नहीं सुनाना चाहता था कि उसके भाई गुस्सा करेंगे। थोड़ी देर के बाद उसके भाई आगे जाने के लिए उठ खड़े हुए तो छोटे भाई ने कहा, आप दोनों जाइए, मैं यहीं रहूँगा। उन्होंने अपनी सी कोशिश कर डाली लेकिन वो ना माना। मजबूरन वो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए। वो तीनों शहजादे थे। उनका बाप एक रहमदिल बादशाह था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके बादशाहत में शेर और बकरी एक ही जगह से पानी पीते हैं। उसे अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता कर रखा था। बादशाह हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता था। अल्लाह ताला ने तीसरे बेटे से नवाजा उसे, तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। छोटा शहजादा अपने बड़े भाइयों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा था। बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने गरीबों के लिए अपने ख़जाने का मुंह खोल दिया। 40 दिन तक खैरात का सिलसिला जारी रहा। गरीबों को इतना कुछ मिला कि अब उनका शुमार भी अमीरों में होने लगा था। जश्न से फारिग होने के बाद बादशाह ने अपने नजूमियों को बुलाया। शाही नजूमियों, हमें हमारे इस शहजादी की किस्मत से आगाह किया जाए। आलीजा, आपके हुक्म की तामील होगी। इतना कहकर उन्होंने अदलूम नजूमी से हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया। जब वो फारिग हुए तो उनके सरबराह ने अर्ज़ किया, आलीजा, जान की अमान पाएँ तो कुछ अर्ज़ करें। तुम्हें जान की अमान दी जाती है। आलीजा, शहजादे का नसीब तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? लेकिन जब ये 9 बरस के हो जाएंगे तो इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैसे मुश्किलात? इन्हें अपने रिश्तेदारों से जुदा होना पड़ेगा। इन मुश्किलात से निजात भी मिलेगी या नहीं? जवान होकर इन सब मुश्किलात से इनका पीछा छूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह बनेंगे। बादशाह ने ये सुनकर नजूमियों को इनाम व अकराम से नवाजा। शहजादे का नाम सलमान रखा गया। उसकी परवरिश के लिए मलका ने अलग से ख़ास कनीज़ें मुकर्रर की। उन्होंने शहजादे को बहुत लाड प्यार से पाला। जब वो 6 साल का हुआ तो उसे मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिरीन के हवाले कर दिया गया। यूँ उसकी तालीम और तरबियत साथ साथ शुरू हो गई। शहजादा पैदाइशी तौर पर बासलाहियत था, इसलिए उसके सलाहियतों के जौहर सबको नज़र आने लगे। अभी शहजादा 9 साल का ही हुआ था कि बादशाह का इंतकाल हो गया। वो तीनों भाई बहुत छोटे थे और मुल्क को चलाना उनके बस की बात नहीं थी। ये देखकर वज़ीर आज़म की नीयत ख़राब हो गई। उसने मलका को कैद कर दिया और शहजादों को मुल्क से निकाल दिया। फिर तख़्त पर कब्ज़ा करके बादशाह बन गया। इन तीनों शहजादों को वज़ीर आज़म का डर था कि कहीं वो इन्हें अब कत्ल ही ना करवा दे। इसलिए वो फटा पुराना लिबास पहनकर छुपके से शहर से बाहर निकल आए। चलते चलते जब वो थक गए तो एक घने दरख्त के नीचे बैठ गए। उन पर पहली बार ऐसी मुसीबत आई थी, इसलिए उनका बहुत बुरा हाल था।
ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے وہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نیند کے دوران ہی انہوں نے خواب دیکھے تھے جو ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ چھوٹا شہزادہ تو اپنے بڑے بھائی سے ڈانٹ کھا کر وہیں بیٹھا رہا، جبکہ وہ دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ جب اس کے بھائی بہت دور نکل گئے تو وہ اٹھا اور ایک طرف چل دیا۔ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی۔ اب وہ بہت تھک چکا تھا۔ تھوڑا بہت کھانا جو اس کے پاس تھا اس نے کھایا۔ وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات کو یہیں آرام کر لیا جائے، صبح پھر سفر شروع کر دیا جائے گا۔ اس درخت پر ایک دیو رہتا تھا جو آدم خور تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک انسان درخت کے نیچے سو رہا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ وہ درخت سے نیچے اترا اور شہزادے سلمان کو کھانا چاہتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہی وہ شہزادے کے پاس پہنچا، اس کے دل میں شہزادے کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ شہزادہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم سا بھی تھا، اس لیے دیو اسے نقصان نہ پہنچا سکا۔ دیو نے سوچا کہ میں تو اسے نہیں کھاؤں گا، لیکن اسے راستے میں کہیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیوں نہ اسے اس ویران راستے سے اٹھا کر شہر کے پاس چھوڑ دوں۔ یہ سوچ کر اس نے سوئے ہوئے شہزادے کو اس طرح سے اٹھایا کہ اس کی نیند نہ ٹوٹی۔ دیو شہزادے کو لیے ہوئے ایک شہر کے قریب پہنچا۔ اس نے شہزادے کو وہیں ایک جگہ لٹایا اور خود واپس چلا گیا۔ شہزادہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو ایک درخت کی جگہ پر سو رہا تھا، یہاں کیسے پہنچا؟ پھر اس نے اسے قدرت کا کرشمہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اسے بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچا، پھر ایک مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ نمازیوں نے اسے مسافر سمجھ کر کھانا دیا۔ اس نے کھانا کھایا اور وہیں مسجد میں آرام کرنے لگا۔ مسجد کے امام صاحب نے اس کی حالت دیکھی تو اس سے وجہ پوچھی۔ شہزادے نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ آپ شہزادے ہیں؟ جی ہاں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ بھی کہاں مارے مارے پھرتے رہیں گے؟ میرے بیٹے بن جائیں اور یہیں میرے پاس رک جائیں۔ شہزادے نے بھی سوچا کہ میں کہاں دھکے کھاؤں گا، ان کے پاس ہی رہ جاتا ہوں۔ اس نے امام صاحب سے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ یہ سن کر امام صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوں وہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ امام صاحب کے پاس بڑے بڑے معزز گھرانوں کے بچے بھی پڑھنے آتے تھے۔ ان میں شہزادی اور وزیر زادی بھی تھی۔ شہزادہ ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگا۔ شہزادی کی خوبصورتی اور ذہانت سے وہ دونوں بہت متاثر ہوئے۔ یوں ان کی دوستی شہزادے سے ہو گئی۔ جلد ہی شہزادی کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک شہزادہ ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد ان کے غدار وزیر اعظم نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ دونوں بھائی الگ ہو گئے۔ اب وہ تنہا امام صاحب کے ساتھ رہتا ہے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد شہزادی نے اپنے خاص ملازمہ کے ذریعے سے بادشاہ کو خواہش سے آگاہ کر دیا کہ اس کی شادی شہزادے سلمان سے کر دی جائے۔ اس شہزادی کا کوئی بھائی اور بہن نہیں تھا۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی بہت پیاری تھی، وہ اس کی کوئی خواہش نہیں ٹالتا تھا۔ اس نے شہزادی کی خواہش کے مطابق اس کی شادی شہزادے سلمان سے کر دی۔ ان کی شادی ہوئے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے خاندان سے کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو بادشاہ بنتا۔ اس ملک کا وزیر اعظم بہت نیک انسان تھا۔ اس نے سب سے مشورہ کیا کہ شہزادے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ 2 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ شہزادہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ اس لیے پریشان تھا کہ ابھی تک اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شاہی نجومیوں کو بلایا۔ شاہی نجومیوں، ہمیں بتایا جائے کہ ابھی تک ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ سب نجومی اپنے علم سے حساب کتاب کرنے لگے۔ پھر نجومیوں کے سربراہ نے سب سے مشورہ کر کے بتایا، عالی جاہ، کسی ظالم جو نے ملکہ عالیہ پر جادو کر رکھا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ عالی جاہ، ہمارے علم کے مطابق وہ دیو تو مر چکا ہے۔ بہرحال توڑ یہ ہے کہ آپ کو ایک اور شادی کرنی ہوگی۔ نجومیوں کی بات سن کر شہزادہ الجھن میں پڑ گیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ملکہ اجازت نہیں دے گی، لیکن جب ملکہ کو پتہ چلا تو اس نے خوشی سے اجازت دے دی۔ اس نے وزیر زادی سے شادی کر لی۔ جادو کا توڑ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جلد ہی اسے اولاد سے نوازا۔ اتفاق سے ایک دن اس کے دونوں بھائی بھی وہاں آ پہنچے۔ ان کا بہت برا حال تھا۔ شہزادے نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، انہیں ہر طرح سے آرام و سکون پہنچایا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو ساتھ لیا
اب ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا۔ انہوں نے جاتے ہی اپنے ملک پر حملہ کر دیا۔ ظالم وزیر اعظم سے عوام بہت تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے بادشاہ سلمان کا ہاتھ کا بوسہ لیا۔ جلد ہی وہ ایک بار پھر اپنا ملک حاصل کر چکے تھے۔ شہزادوں نے اپنی ماں کو آزاد کرا لیا۔ ہر طرف جشن کا سا سما تھا۔ عوام نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر اپنے دشمنوں کو ختم کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی والدہ کی سرپرستی میں ہنسی خوشی اپنے ملک پر حکومت کرنے لگے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ سب لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ہماری اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔